अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मैं विशनाज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे। तो कैसा लग रहा है आपको नॉवेल द वैम्पायर आरून? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो शुरू करने जा रही हूँ नॉवेल द वैम्पायर आरून की किस्त नंबर 4। सारे रास्ते ज़ालिफा अपनी मामा से बात नहीं करती, ना ही कामिला कुछ पूछती हैं। घर पहुंचकर ज़ालिफा अपने रूम में जाते ही रूम को लॉक कर लेती है। ज़ालिफा, ये क्या बदतमीज़ी की आज तुमने? भाई राव, मुझे तुमसे बात करनी है, कामिला कहती हैं, पर ज़ालिफा कोई जवाब नहीं देती। फिर गुस्सा कम होता है तो खुद ही बाहर निकल आती है। जी मामा, क्या बात करनी है आपको? ज़ालिफा पूछती है। तुमको पता है तुमने आज क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया मामा, सब कुछ उस लड़के ने किया है। खैर अब बात सुनो मेरी, कामिला बोलती हैं। जिस लड़के से तुम आज लड़ रही थी वो मेरे बॉस हैं। ज़ालिफा हैरान हो जाती है ये सुनकर। वो कैसे? आप तो कहती थी कि आपकी बॉस एक औरत हैं। हाँ वही थी, आसिया साहिबा की डेथ हो गई है। ये मैम आसिया का बेटा अरुण शिफान है। अब से ये ही मेरे बॉस हैं। आपको कैसे पता? आसिया मैम हमेशा अपने बेटे का जिक्र करती थी और अभी एक वीक पहले उन्होंने हम सब वर्कर को बताया था असल ऑनर इनका बेटा है। फिर आसिया मैम ने हमें अपने बेटे की कुछ तस्वीरें भी दिखाई लैपटॉप पर। आसिया मैम का बेटा मुझे नहीं जानता, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। अब वो होटल के मालिक हैं। अब अरुण शिफान संभालेंगे अपने होटल को और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया और मुझे जॉब से फायर ही ना कर दे। ज़ालिफा बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। जो कुछ हुआ अब इस पर मजीद कामला का कुछ कहने का फ़ायदा नहीं था। अरुण शिफान, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया इसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। बेड पर लेटे हुए ज़ालिफा सोचती है, आगा वम्पायर, अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लाउंज में बैठे अरुण आगा को आज रात ही ख़त्म करने का सोचता है और उठकर इस जगह जाता है। इसने अपनी पावर से पता कर लिया था कि आगा वम्पायर कहाँ है। जंगल में इस वक्त काफ़ी अंधेरा था जब अरुण इस जगह पहुंचा। वहां मौजूद वैम्पायर इस इंसान वैम्पायर की खुशबू महसूस कर लेते हैं। अरुण पर हमला कर देते हैं। ये 4 वैम्पायर थे। अरुण खुद को उनसे बचाता है। अरुण अपने हाथों को देखता है। इन वैम्पायर ने अरुण को अपने हाथों के बड़े नाखूनों से जख्मी कर दिया था। अरुण के हाथों से खून निकल रहा था। खून को देखकर फिर से वही चेहरे की झलक नजरों के सामने आती है, फिर गायब हो जाती है। अरुण अपने वैम्पायर रूप में आने लगता है। अरुण जोरदार धाड़ मारता है। सारे वैम्पायर इसकी आवाज़ से डर जाते हैं। अरुण की आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे पर निशानात पड़ने लगते हैं, हाथों के नाखून बड़े हो जाते हैं। अरुण इतनी तेजी से इन चारों की तरफ दौड़ता है और फिर इन वैम्पायर के सीने में चाकू घोंप देता है ताकि ये वैम्पायर जिंदा ना हो सके। इन चारों को मारकर आगे बढ़ता है आगा वैम्पायर को ख़त्म करने के लिए। पर वैम्पायर आगा वहां से पहले ही जा चुका था क्योंकि वो जानता था अरुण का कोई भी वैम्पायर कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अरुण इन सब से ताकतवर वैम्पायर है। इसलिए वैम्पायर आगा अरुण का खून पीकर खुद ताकतवर बनना चाहता है। अरुण वैम्पायर रूप में अपने घर की तरफ चल देता है। खून उसके हाथों से बह ही रहा होता है। आज नहीं तो क्या हुआ, पर बहुत जल्द तेरी मौत आने वाली है आगा वैम्पायर, अरुण जोरदार आवाज में चीख कर बोलता है। घर पहुंचकर शीशे के सामने खड़े हो जाता है। अपना वैम्पायर रूप में खुद को देखता है। इस रूप में अरुण को अपने ऊपर गुस्सा आता है। ये मैं क्या बन गया हूँ? नहीं हूँ मैं वैम्पायर, मैं एक इंसान हूँ। वैम्पायर नहीं चीखता है और पूरे घर में इसी की आवाज़ गूंजती है। जोरदार मुक्का शीशे पर मारता है, शीशे के टुकड़े हो जाते हैं। इससे वो रात याद आ जाती है। उसने एक जानवर का खून पिया था। मैंने किसी की जान ली, ये मैंने नहीं किया। उसे अपने आप से नफरत होने लगती है। ये चेहरा धुंधला सा किसका है और बार बार मुझे क्यों दिखाई देता है? क्या तल्लुक है मेरा इससे? कौन है? क्या मैंने किसी लड़की की जान भी ली है? अचानक ख्याल आता है, जब मैंने खून को देखा वहीं चेहरा की झलक नजर आती है। अरुण सोच रहा होता है। फोन बजने की आवाज़ आती है। रूम में जाता ही साइड टेबल पर रखा फोन उठाता है, दीवार पर दे मारता है। फोन की आवाज़ बंद हो जाती है। अरुण अपने इंसानी रूप में वापस आता है। इस तरह मैं नहीं जी सकता, तुम्हें जीना होगा मेरे बेटे। डायरी पर लिखे अल्फाज याद आते हैं तो कुछ एसाब ढीले पड़ते हैं। आईने के सामने खड़ी ज़ालिफा अपने बालों में जोड़ा बना कर मसरूफ़ होती है। जब उसे याद आता है फ़ोन तो मेरा उस लड़के के पास है। रूम से निकलकर किचन की तरफ जाने लगती है। फिर सोचती है आज बाहर से ही कुछ खा लूँगी। वापस रूम में आती, अपना बैग उठाती है, घर से निकल जाती है। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद बस स्टैंड पर पहुंचकर बस में बैठती है।
25 منٹ بعد وہ 7 لیو میں اتارتی ہے. سامنے ایک بڑا سا ہوٹل دیکھتا ہے. اس ہوٹل میں زالفہ کافی دیر دوستوں کے ساتھ آ چکی تھی. گلاس ڈور کھول کر اندر چلی جاتی ہے. سامنے بہت سارے کانچ کے ٹیبل پر رکھے گلاس اٹھاتی ہے, زور سے زمین پر پھینک دیتی ہے. سارے ورکرز بھاگ کر زالفہ کی طرف آتے ہیں. میم یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بغیر جواب دیے زالفہ آگے چلتی ہوئی آتی ہے. کاؤنٹر پر رکھے گلاس بھی زمین پر گرا دیتی ہے. سارے ہوٹل میں رکھے گلاس گرا دیتی ہے. ایک کانچ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے. جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ڈراتی ہے. قریب مت آنا ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی. کوئی بھی ڈر کے قریب نہیں جاتا زالفہ کے. ارون ہوٹل پہنچتا ہے. ہوٹل میں ہر طرف کانچ پڑی دیکھ کر غصہ ہوتا ہے. پھر ویٹرز کو دیکھتا ہے. سارے ویٹر خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. کسی نے اس لڑکی کو روکا کیوں نہیں؟ سر یہ ہمیں اپنے قریب ہی نہیں آنے دے رہی تھی. ارون کو دیکھ کر زالفہ فاتحانہ مسکراتی ہے جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو. آپ سارے ورکرز باہر جائیں, مجھے اس لڑکی سے اکیلے میں بات کرنی ہے. غصے سے اپنے ورکرز کو بولتا ہے. سارے باہر چلے جاتے ہیں. میں نے تم سے کہا تھا میرے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا. مسٹر ارون تم سمجھتے ہو میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ ویسے بھی مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا. اب میں چلتی ہوں. اور ہاں میرا سیل فون مجھے واپس کرو ابھی اس وقت. ارون تیزی چلتے ہوئے اس کے قریب آتا ہے. زالفہ ڈر کے پیچھے ہوتی کاؤنٹر سے لگ جاتی ہے. ارون اور زالفہ کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ ہوتا ہے. ارون زالفہ کے اور نزدیک آتا ہے. زالفہ کی آنکھوں میں گھور کے دیکھنے لگتا ہے. زالفہ کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگتی ہے. یہ وہی انسان تھا جس کے خیالوں میں زالفہ دن رات کھوئی رہتی تھی. آج وہ اس کے اتنے قریب کھڑا ہے. زالفہ کا تو چہرہ پنک ہو جاتا ہے. دل کو راحت سکون ملتا ہے. ارون کا تو غصہ زالفہ کی شکل دیکھ کر بڑھ رہا تھا. زالفہ یہ کیا کر رہی تم؟ جب کاملہ ہوٹل کے اندر آتی ہیں تو کاملہ کی آواز سن کر ارون مڑتا ہے تو کاملہ اپنا تعارف کرواتی ہیں کہ وہ مینیجر ہیں اس ہوٹل کی. ہوٹل میں کانچ پڑی دیکھ کر کاملہ کہتی ہیں اور زالفہ تم نے یہ کیا کیا؟ ماما میں نے تو اپنا حساب پورا کیا ہے. پلیز ارون بیٹا زالفہ کو معاف کر دیں. کاملہ صاحبہ آپ کی بیٹی نے جو کیا اس سے معاف نہیں کیا جا سکتا. ارون اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہوئے بولتا ہے. اچھا جو تم نے کیا وہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ زالفہ آہستہ سے بولتی ہے. ورنہ میں اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا. ارون غصے میں کہتا ہے. کاملہ صاحبہ آپ کی وجہ سے میں اسے پولیس کے حوالے نہیں کر رہا لیکن آپ کی بیٹی کو یہاں صفائی کرنی ہوگی اور سارا نقصان بھی یہ خود پورا کرے گی. اوکے ماما میں یہاں کی صفائی کر دوں گی اور سارا نقصان بھی پورا کر دوں گی, آپ فکر نہ کریں. زالفہ کاملہ کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑتی ہے. کاملہ حیران ہو جاتی ہے. جو گھر کے کام نہیں کرتی تھی وہ یہاں پورے ہوٹل کی صفائی کرنے کی ہمیں بھر لی بغیر کسی زبردستی کے. اوکے ارون آئے میں آپ کو پورا ہوٹل دکھاتی ہوں اور کچھ بکنگ کے آرڈر آئے ہیں آج کے ہی ہیں, اس پر بھی بات کرنی ہے. کاملہ صاحبہ آپ میری موم جیسی ہیں. آپ مت کہیے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تم مجھے اچھے انسان ہو اپنی موم کی طرح. ارون سمجھتی ہوں اپنی موم کی طرح. میں بہت شرمندہ ہوں اپنی بیٹی کی وجہ سے. نادان ہے ابھی. ارے نہیں آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ شرمندہ مت ہوں. ہاں تو آپ کیا بتا رہی تھی بکنگ کے بارے میں؟ چلیں آئیں آفس میں چل کر بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے صفائی کرنے میں تو تھک گئی ہوں گی. ناشتہ بھی نہیں ہے کیا میں نے. بہت بھوک لگ رہی ہے. کمزوری ہو رہی ہے مجھے تو کام بھی نہیں ہو رہا مجھ سے. کاش میں یہ نہ آتی بدلہ لینے. تم بہت ظالم ہو. ارون جوڑے میں مکید بال جوڑے سے نکل کر کمر پہ گر جاتے ہیں. لٹیں چہرے پر اڑ کر زالفہ کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں. زالفہ کانچ کے ٹکڑے سمیٹتے ہوئے خود سے بول رہی ہوتی ہے. سارے ویٹر زالفہ کو ہی دیکھنے لگتے ہیں. کیا ہوا آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں آج سے پہلے خوبصورت لڑکی کو کام کرتے نہیں دیکھا کیا؟ زالفہ مسکراتے ہوئے بولتی ہے. اپنا کام کریں. زالفہ اس وقت ارون کے آفس کے پاس کانچ کے ٹکڑا کو اٹھا کر ڈسٹ بین کی طرف جانے کے لیے مڑتی ہے. ایک ویٹر سے ٹکرا کر جاتی ہے. ساری کانچ گر جاتی ہے. ساتھ میں زالفہ بھی گر جاتی ہے. ارون اپنے روم سے اسی وقت باہر نکل آتا ہے. زالفہ اس کے آفس کے سائڈ ارون کی نظروں کے سامنے گرتی ہے. زالفہ ہاتھ کو دیکھتی ہے تو خون دیکھ کر زالفہ کی چیخ نکلتی ہے. پھر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. ارون زالفہ کے قریب آتا ہے. زالفہ کو اٹھانے کے لیے جھکتا ہے. خون دیکھ کر ارون کی آنکھیں لال ہونے لگتی ہیں. ارون جلدی سے زالفہ کو اٹھا کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے. کوئی اسے اس روپ میں نہ دیکھ لے. کاملہ کسی کام کی وجہ سے اس وقت ہوٹل سے باہر گئی ہوتی ہے. زالفہ کو کاؤچ میں جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں لگے خون کو دیکھنے لگتا ہے. ارون ویمپائر روپ میں آ جاتا ہے. زالفہ کے ہاتھ سے خون کی خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. اس سے برداشت نہیں ہوتا. اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتا ہے. وہ چہرہ اس کی نظروں کے سامنے جو آتا تھا اب وہ بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے. ایک جھٹکے سے ارون زالفہ کا ہاتھ چھوڑتا ہے. زالفہ کو دیکھنے لگتا ہے. یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا اور خون پیا تھا اور روڈ پر چھوڑ آیا تھا.
اس کی صرف آنکھیں دیکھ سکا تھا۔ اب اسے سمجھ آتی ہے کہ زلفا بار بار ایکسیڈنٹ کی بات کیوں کر رہی تھی۔ پری جیسا خوبصورت نیلی پنک چمکتا چہرہ آنکھیں بند ہونے پر اتنی حسین لگ رہی تھی۔ کالی گھنی پلکیں چہرے پر مزید دلکش بنا رہی تھی۔ گھنگریالے کالے بالوں پر ہلکے براؤن شیڈ بالوں کی لٹیں رول ہوتی چہرے پر پڑی تھیں۔ ارون کچھ دیر زلفا کو یوں ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ارون واپس انسانی روپ میں آ جاتا ہے، ٹیبل پر سے فون اٹھاتا ہے، اندر بینڈیج لے کر آؤ بول کر فون رکھ دیتا ہے۔ ویٹر باکس لے کر آتا ہے، باہر کی صفائی اب لوگ کر لیں ویٹر کرتے ہیں۔ پھر ارون خون صاف کر کے بینڈیج کرنے لگتا ہے، جب تک زلفا بھی ہوش میں آ جاتی ہے۔ ارون اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، وہی خوبصورت آنکھیں، وہی منظر یاد آتا ہے، وہی آنکھیں۔ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ارون کو اپنے قریب دیکھ کر اٹھ کر بیٹھتی ہے اور کچھ کہے بغیر جانے لگتی ہے، کیونکہ اس کو کانچ سمیٹنی ہوتی ہے۔ ارون بھی کچھ نہیں کہتا باہر جانے کے لیے۔ دروازہ کھولتی ہے تو کانچ اب کہیں نہیں ہوتی۔ زلفا حیران ہو جاتی ہے، روم میں واپس آتی ہے۔ مسٹر ارون، آپ نے میرے ساتھ برا کیا اور بدلے میں آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کا نقصان کر کے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کا سارا نقصان پورا کر دوں گی۔ پھر ان سے چلی جاتی ہے، اپنا کوٹ پہنتی ہے، ہوٹل سے باہر نکل جاتی ہے۔ ارون بھی اس کے پیچھے آتا ہے۔ اس کے جاتے ہی ارون بے سکون ہونے لگتا ہے۔ ایک پل میں سب بدل گیا۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ ارون ہوٹل سے نکل کر کار کی طرف چلے جاتا ہے۔ ارون، تم مجھے اچھے لگتے ہو، شاید میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں اس دن سے جب پہلی بار دیکھا، پر شاید میں تم کو کبھی پسند ہی نہیں آئی۔ میں اب تمہاری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ڈائری میں لکھنے لگتی، آنکھوں سے خود ہی آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ میں نے تم کو کبھی پایا ہی نہیں تو کھونے کا ڈر کیوں، میری سانس کیوں رکنے لگی۔ زلفا ڈائری بند کر کے کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنی ٹھنڈ کے بعد بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا، کہیں سے ارون میری نظروں کے سامنے آ جائے، کاش آنسو گالوں پر لٹک کر بہنے لگتے ہیں۔ سو ویورز، یہ تو تھی قسط نمبر 4۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور بتایا کریں